بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ حذاء التنبوری چل رہا ہے۔ اس میں ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ لقد اصطحب هذان البطلان۔ آج اس عبارت کا ترجمہ کرنا ہے۔ لقد اصطحب هذان البطلان اعنی التنبوری وحذاءه 7 سنوات کاملۃ۔ اصطحب یصطحب اصطحابا ساتھ رہنا۔ هذان البطلان یہ دونوں ہیرو ساتھ رہے۔ اعنی میرا مطلب ہے التنبوری وحذاءه تنبوری اور اس کا جوتا۔ 7 سنوات کاملۃ پورے 7 سال ساتھ رہے۔ لم یفترقا فی اثنائها ان 7 سالوں کے درمیان میں لم یفترقا ای ما افترقا وہ جدا نہیں ہوئے، یوماً واحداً ایک دن کو بھی، الا فی ساعات النوم مگر سونے کے اوقات میں، یعنی جب سونے کا وقت آتا تھا بس تبھی الگ ہوتے تھے، باقی 7 سال تک ایک ساتھ رہے۔ فلما بلی الحذاء تو جب بلیا یبلا اس کے معنی ہوتے ہیں بوسیدہ ہو جانا۔ فلما بلی الحذاء تو جب جوتا بوسیدہ ہو گیا، وحان وقت الافتراقی حان معنی وقت کا آنا، قریب آنا، حان قریب آنا، وحان وقت الافتراقی اور جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ لم یستطع فلما بلی الحذاء کا جواب اب آ رہا ہے لم یستطع، اور لم پر فا داخل نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب جوتا بوسیدہ ہو گیا اور جدائی کا وقت قریب آ گیا، لم یستطع الحذاء صبرا تو جوتا صبر نہیں کر سکا، علی ترک صاحبہ اپنے ساتھی کو چھوڑنے پر۔ اب یہاں 2 لفظ آئے ہیں، صبرن اور ترکی، دونوں کے دونوں مصدر صریح ہیں۔ اگر مصدر مؤول لے کر آنا ہے تو اس طرح لے کر آئیں گے کہ لم یستطع الحذاء ان یصبر، یصبرا کا صیغہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ یہاں یہ مضاف بن کر بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اعمال المصدر کے پہلے سبق میں کہ مصدر 3 طرح سے عمل کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پر الف لام ہو، ایک یہ کہ وہ مضاف بن رہا ہو، اور ایک یہ کہ نہ وہ مضاف بنے اور نہ ہی اس پہ الف لام ہو بلکہ تنوین ہو، نکرہ ہو، جیسے صبرن آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جو باتیں اس مصدر کے تعلق سے بتائی گئی جو مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، وہی ساری باتیں یہاں صبرن پر بھی لاگو ہوں گی، کہ جس طرح سے فعل کا فاعل کبھی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر کی شکل میں پوشیدہ ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ مضاف والے جملوں کے اندر تو اکثر فاعل یا مفعول ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ مصدر کہ جو نہ مضاف ہو اور نہ ہی اس پر الف لام ہو، تو ایسے مصدر کے اندر عموماً ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہے فاعل کی۔ یہاں جو ضمیر ہے وہ ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور وہ لوٹ رہی ہے الحذاء کی طرف۔ تقدیری عبارت ہوگی لم یستطع الحذاء ان یصبر، کون صبر کرے؟ الحذاء علی ترک صاحبہ، اب یہاں یہ ترک مضاف بن کر آیا ہے اور اس کا فاعل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مضاف الیہ اکثر و بیشتر فاعل استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فاعل نہ آ کے مفعول آ جاتا ہے اور فاعل کو پوشیدہ مانا جاتا ہے فعل کے اندر ضمیر کی شکل میں۔ تو تقدیری عبارت یوں ہوگی لم یستطع الحذاء ان یصبر علی ان یترک صاحبہ،
علی ان یترک صاحبہ، تو صاحبہ بنا مفعول اور ان یترک کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی جوتے کی طرف، الحذاء کی طرف، اور یہ فاعل بن جائے گا۔ دیکھیے اس کو پڑھانے کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی جملوں کو کئی طریقے سے بنانے پر قادر ہو جاؤ گے، اور بعض مرتبہ عبارت مصدر مؤول کی شکل میں اور بعض مرتبہ مصدر صریح کی شکل میں اس طرح آ جاتی ہیں کہ ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس جملے کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی مان لیجئے مصدر صریح کا آپ نے جملہ دیکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہم مصدر مؤول بھی بنا سکتے ہیں، یا آپ نے مصدر مؤول کو دیکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہم مصدر صریح بھی بنا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مان لیجئے یہاں صرف صبرن لکھا ہوا ہے اور یہاں ترک لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو اگر نہیں معلوم ہے کہ مصدر کا ترجمہ فعل کی طرح کرتے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے جس زمانے میں چاہیں مراد لے سکتے ہیں، عبارت کو مد نظر رکھ کر، سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر، تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ چلیے، وَأَبَا، ابا معنی انکار کرنا، ابا یا ابا انکار کرنا، وَأَبَا اور انکار کر دیا کس نے؟ جوتے نے، إِلَّا مگر یہ کہ أَن يَعُودَ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، اور انکار کیا جوتے نے مگر یہ کہ وہ لوٹے الیہ اس کی طرف، تنبوری کی طرف، مرتن بعد اخرى دوبارہ سے، لیذکرہ تاکہ وہ اس کو یاد دلائے، لیذکرہ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو لتذکیرہ، لتذکیرہ مصدر لے کر آ جاؤ گے، لیذکرہ یہاں اصلاً لأن یذکرہ ہے، ان پوشیدہ ہے بیچ میں اور یہ بھی مصدر مؤول ہے، بقدیم خدمتہ و صحبتہ، لیذکرہ تاکہ وہ اس کو یاد دلائے، بقدیم خدمتہ و صحبتہ اپنی پرانی خدمت کو، اپنی پرانی خدمت اس کو یاد دلائے، و صحبتہ اور اپنی پرانی صحبت اس کو یاد دلائے، و صادق ودہ اور اپنی سچی محبت کو یاد دلائے، و عشرتہ اور سچی یاری کو یاد دلائے۔ اب یہاں دیکھیے یہ قدیم خدمتہ و صحبتہ و صادق ودہ و عشرتہ، آپ غور کیجئے کہ کیا اس طرح کے جملے آپ کی نظر سے پہلے بھی گزرے ہیں، اور کیا میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے، بقدیم خدمتہ، اور یہ کتنی مشابہت رکھتی ہے اس جملے سے کہ رجل حسن الوجہ۔ اب دیکھو حسن بھی صفت کا صیغہ ہے اور قدیم بھی صفت کا صیغہ ہے اور صادق بھی صفت کا صیغہ ہے۔ اب غور کیجئے اور غور کر کے مجھے بتائیے کہ یہ یہاں کون سی ترکیب ہے مضاف مضاف الیہ کی۔ وَكَأَنَّمَا اور گویا کہ اراد الحذاء جوتے نے ارادہ کر لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ ان یجزی صاحبہ کہ وہ اپنے ساتھی کو بدلہ دے گا، علی غدرہ بہ دھوکہ دینے پر، جزاء صارما سخت بدلہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں اراد الحذاء ان یجزی صاحبہ، ان یجزی صاحبہ مصدر مؤول ہے، مصدر صریح اس طرح لے کر آئیں گے وَكَأَنَّمَا أَرَادَ الْحِذَاءُ جَزَاءَ صَاحِبِهِ، جزاء صاحبہ، جزا یجزی جزاءً مصدر آتا ہے، ان یجزی صاحبہ کا بنے گا جزاء صاحبہ، صاحبہ مفعول بن جائے گا اور جزاء کے اندر ضمیر پوشیدہ مانی جائے گی جو حذاء کی طرف لوٹے گی، علی غدرہ بہ یہ بھی وہی ہے، غدر یہاں مصدر ہے، اس کی بھی تقدیر عبارت یہ ہوگی علی ان غدر التنبوری بالحذاء، یعنی کہ اس بنا پر، اس لیے کہ تنبوری نے جوتے کو دھوکہ دیا، اس بنا پر کیا کرے گا جوتے نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ساتھی کو
سخت بدلہ دے گا اس کا، جزاءً صارماً کہ وہ اپنے ساتھی کو اس کا سخت بدلہ دے گا۔ وَيُلْقِيَ عَلَيْهِ دَرْسًا نَافِعًا، وَيُلْقِيَ عَلَيْهِ اور اس کو سکھائے گا، درسًا ایک ایسا، درسًا نافعاً ایک نفع بخش سبق، لا ينسى على مر الایام، لا ينسى جو نہ بھلایا جا سکے گا مرور زمان کے ساتھ بھی۔ اب درسًا نافعاً لا ينسى، لا ينسى على مر الایام یہاں کیا بن رہا ہے آپ کو مجھے بتانا ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں یہ سب چیزیں آپ کمنٹ کر کے مجھے بتاؤ گے یوٹیوب پر ہی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ مصدر مؤول اور مصدر صریح کی مثالیں خوب آئی ہیں اور ان کا ہم نے خوب اچھے سے تجزیہ کیا ہے۔